شہر فیصل پر واقع کاشف سینٹر میں آتش زدگی۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق دوسرے فلور کے ڈگ میں وائرنگ میں لگی آگ 10ویں فلور تک پہنچ گئی۔ آگ نے 8ویں اور 9ویں فلور کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں مراج اختر سے۔ مراج بتائیے گا آگ کیسے لگی؟ اس وقت میں موجود ہوں شہر فیصل سے متصل 15 منزلہ عمارت کاشف سینٹر کی بالکل بیک سائڈ پر۔ آج اس عمارت کی سیکنڈ فلور پر جو ڈک اندر سے وائرنگ جاری ہوتی ہیں اوپر تک، تو اس وائرنگ میں جو ہے وہ دوسری منزل پر آگ لگی تھی، جو کہ پھیلتے پھیلتے ڈک کے ذریعے ہی اوپر کی منزلوں پہ چلی گئی۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ تقریباً اس کے 4 فلور جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ دھواں بھرنے کے باعث واقعے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر جو ہے وہ ریسکیو کی ٹیمیں یہاں پر پہنچیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس عمارت کو جو ہے لوگوں سے خالی کروا لیا گیا۔ اس میں بہت سارے دفاتر موجود ہیں، جن میں وکلا کے دفاتر بھی ہیں، دیگر ایڈورٹائزمنٹ کمپنیوں کے دفاتر بھی ہیں۔ تو کافی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس بلڈنگ میں موجود ہوتے ہیں، اور وقت بھی ایسا تھا کہ جس وقت لوگوں کی موجودگی یہاں پر تھی۔ بہرحال تمام لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یہاں پر پہنچی۔ اس وقت 8 گاڑیاں جو ہیں وہ فائر بریگیڈ کی یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 سنارکلز ان کے یہاں پر موجود ہیں جو آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ڈک میں لگنے والی آگ ہے جس کو بجھانے میں ان کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تقریباً 2 فلور سے لے کر 8 فلور تک جو ہے وہ مختلف جو مقامات پر جو ہے شدید دھواں بھر جانے کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جو لوگ بحفاظت نکال لیے گئے تھے، اس کے بعد کچھ لوگ اندر پھنس گئے تھے جن کو سنارکل کے ذریعے نکالا گیا۔ اگر میرے کیمرہ مین حارث آپ کو اس عمارت کو دکھا سکے، یہ دیکھیں یہاں سے، کیونکہ اس کے فرنٹ سے بالکل بھی کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، لیکن اس کی جو بیک سائڈ ہے عمارت کی، جہاں ہم لوگ اس وقت سٹی 21 کی ٹیم موجود ہے، یہاں سے اس پہ واضح نکلتا ہوا 7ویں منزل سے دھواں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کنٹرول کرنے کی اس کو کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں جو 1122 کا جو ہمارا ادارہ ہے ریسکیو کا، وہ بھی ان کے لوگ بھی یہاں پر شامل ہیں، فائر فائٹرز بھی شامل ہیں۔ کیمیکلز لے کے بھی وہ لوگ داخل ہوئے ہیں عمارت میں، لیکن ان کو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ دھواں بہت زیادہ بھرا ہوا ہے، تو ذرا مشکلات پیش آ رہی ہے۔ بہت ہی پرانی یہ بلڈنگ ہے، اور یہاں پر جو ہے مختلف کمپنیز کے، پرائیویٹ کمپنیز کے آفیسز ہیں، جو اور اس میں کام کرنے والے لوگوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں پر روزانہ موجود ہوتی ہے۔ تو اسی خطرے کے پیش نظر جو ہے اس کو فوری طور پر ابھی خالی کروا لیا گیا ہے۔ کسی جانی نقصان کی ابھی تک ہمیں اطلاعات اس میں موصول نہیں ہوئی ہیں۔ فائر فائٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں، ریسکیو 112 کی ٹیمیں بھی 1122 کی ٹیمیں بھی یہاں پر موجود ہیں جو اپنا کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس بھی یہاں پر موجود ہے، اور خاص طور پہ جو سڑک ہے جو کہ کینٹ اسٹیشن کی جانب جاتی ہے اس کو بند کر دیا گیا، لیکن وہاں سے آنے والی سڑک جو کہ صدر کی جانب جا رہی ہے انڈر بائی پاس کے ذریعے، اس کو کھولا رکھا گیا ہے۔ شہر فیصل پہ بھی ٹریفک پولیس موجود ہے جو کہ نارملی انداز میں ٹریفک کو چلا رہی ہے، بس لوگ جو ہے وہ اپنی اسپیڈ آہستہ کرتے ہیں یا رک جاتے ہیں وہاں پر کہ کیا ہوا ہے اس واقعے کو دیکھنے کے لیے، تو ان کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس وقت فائر فائٹرز جو ہے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس عمارت میں جو اس کی ڈک کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس پر قابو پائیں۔ اس کی وائرنگ اس وقت جو ہے وہ بجلی بھی یہاں کی منقطع کی جا رہی ہے تاکہ وائرنگ میں جو لگنے والی آگ ہے اس پر کچھ کنٹرول حاصل ہو سکے۔ بہرحال ابھی بھی ہماری یہاں جو بات ہوئی ہے فائر فائٹر سے بھی اور ان کے حکام سے بھی، تو ان کا کہنا ہے اس میں کچھ وقت لگے گا، کیونکہ ایک تو انہیں یہاں پہنچنے میں وقت لگا، اور پہنچنے کے بعد ڈک میں آگ ہے تو ظاہری سی بات ہے ان کو وہاں تک پہنچنے میں اور وہاں تک پانی اور کیمیکل چھڑکنے میں ان کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال ان کا ابھی کام جاری ہے یہاں پر، اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جو عمارت میں لگی ہوئی آگ ہے، اور خاص طور پہ جو اس کے 4 سے 5 فلورز پر بھرا ہوا دھواں ہے، اس کو جو ہے وہ کسی طرح نکال سکیں تاکہ یہاں دوبارہ سے کام شروع کیا جا سکے۔ راج، یہ بتائیے گا آگ کی کیا نوعیت ہے؟ جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ آگ نے 10ویں فلور کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ دیکھیں جی، اس آگ کی نوعیت ہے تھوڑی سی مختلف ہے۔ اگر میں آپ کو سمجھا سکوں تو یہ آگ فلورز پہ نہیں لگی ہے، مطلب فلورز میں جہاں دفاتر ہیں، یہ آگ جو ہے ڈک کے اندر لگی ہوئی ہے، اور اس ڈک کے ذریعے جو ہے وہ مختلف فلورز پہ اس کے شعلے بھی پہنچ رہے ہیں، اور مختلف فلورز پہ جو ہے اس کی جو ہے وہ دھواں وہ خاص طور پہ جو ہے وہ سب کو متاثر کر رہا ہے۔ تو آگ پر تو تقریباً قابو پانے کے لیے کوششیں جاری ہیں، کیونکہ آگ کے ساتھ ساتھ اس کی جو دھواں بھرنے کے معاملات ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے، اور وہ جو وائرنگ میں لگی ہوئی آگ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گراؤنڈ فلور سے یا بیسمنٹ سے شروع ہونے والی ایک ڈک ہے جو کہ بالکل 15 فلور پر جاتی ہے، تو اس میں مراج سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں شہر فیصل میں واقع کاشف سینٹر میں آتش زدگی ہو گئی ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ وائرنگ ڈگ میں لگی، دوسرے فلور کے ڈگ میں وائرنگ میں لگی ہوئی آگ 10ویں فلور تک پہنچ گئی۔ آگ نے 8ویں اور 9ویں فلور کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔
آپ کو بتائیں شارع فیصل میں واقع کاشف سینٹر میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ وائرنگ ڈیگ میں لگی ہے۔ دوسرے فلور کے ڈیگ میں وائرنگ سے لگنے والی آگ 10ویں فلور تک پہنچ گئی ہے۔ آگ نے 8ویں اور 9ویں فلور کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ معراج ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف آل صدر الائنس آف مارکیٹ اینڈ مال ایسوسی ایشن کی جانب سے علامتی طور پر 3 گھنٹے کے لیے احتجاجاً کاروبار بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے باعث عبداللہ ہارون روڈ پر واقع مارکیٹوں کی کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں ایاز رانا سے۔ بالکل، اگر بات کی جائے تو کل صدر الائنس آف مارکیٹ اینڈ مال ایسوسی ایشن نے ایک بڑا دعویٰ کیا تھا کہ 3 گھنٹے کے لیے علامتی طور پر جو ہے وہ تمام مارکیٹوں کو بند کیا جائے گا، لیکن اس وقت ہم بات کریں تو زینب مارکیٹ کے سامنے موجود ہے۔ ہم نے دیکھنے کے لیے آئے کہ مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے، تو اس وقت مارکیٹ جو ہے جزوی طور پہ ہم نے دیکھا کہ ادھر ادھر 4-5 دکانیں جو ہے وہ خود کے اوقات، حالانکہ آج جمعے کا دن ہے، مارکیٹ ہے جمعے کی نماز کے بعد، لیکن انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی مارکیٹ ہے، بات کریں زینب مارکیٹ کے ساتھ وکٹوریا مارکیٹ ہے، اس کے بعد مدینہ مال ہے، ڈی مارٹ ہے، ڈی مال ہے، تو یہ تمام وہ علاقہ جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ تمام مارکیٹیں جو ہے وہ آج احتجاجاً طور پہ اپنا کاروبار 12 سے 3 بجے تک جو ہے وہ معطل رکھیں گی، لیکن اس وقت تک دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کچھ دکانیں جو ہے وہ اکا دکا کھلنی شروع ہو بھی چکی ہیں اور کچھ کھل چکی ہیں۔ تو جہاں تک ان کا کہنا ہے کہ 2:30-3 بجے تک جو ہے وہ سڑک کنارے کھڑے ہو کے بجلی کی قیمتوں کے خلاف جو ہے وہ احتجاج بھی ریکارڈ کرایا جائے گا۔ تو ایک بڑا دعویٰ کیا گیا تھا کہ کل ہم 45,000 صدر کی دکانیں ہیں جو کل احتجاج کرنے کے لیے اپنا کاروبار بند رکھیں گے، اور ساتھ ہی جو الیکٹرانک مارکیٹ ہے جس سے رضوان عرفان صدر ہیں، ان کی جانب سے جو ہے وہ اس ہڑتال سے لا تعلقی کا اظہار کل ہی کر دیا گیا تھا۔ تو اس وقت الیکٹرانک مارکیٹ جو ہے وہ کھل چکی ہے، اور جو جمعہ ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کاروبار جو سرگرمیاں ہیں وہ جمعے کی نماز کے بعد شروع ہوتی تھی، لیکن آج دیکھا یہی جا رہا ہے کہ کاروبار سے لوگ ایسی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو مارکیٹیں آج صبح میں بھی جو کھلتی ہیں وہ کھلنا معمول کے مطابق شروع ہو گئی ہیں۔ وہ جس طریقے سے دعویٰ کیا گیا تھا ایسوسی ایشن کی جانب سے، وہ فہیم غوری کی جانب سے جو کہ صدر ہیں، ان کی جانب سے جو دعویٰ تھا کہ آج مارکیٹوں کا بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ آج جمعے کا روز ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے۔ تاجر برادری جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ دھڑوں میں تقسیم ہے، یا وہ اپنی ایسوسی ایشن کے ساتھ ان کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہتی، اور ان پہ علیحدگی کا جو ہے وہ اظہار نظر آ رہا ہے۔ اور مارکیٹ میں کچھ مارکیٹ ایسی جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو مارکیٹوں کے مین دروازے جو ہیں وہ اس وقت تک ابھی کھلے نہیں ہیں، اور ان کے جو ورکرز ہیں وہ اس وقت گیٹ کے اوپر جمع ہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت تک عبداللہ ہارون روڈ پہ نظر آ رہی ہے کہ جو دعوے کیے گئے تھے، ایک بڑا دعویٰ سامنے کا کہ بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے، اور آئی پی سی کے حوالے سے بھی کل بات کی گئی تھی کہ حکومت فوری طور پہ جو ہے وہ کیپیسٹی کی چارجز کی مد میں جو عوام پہ بوجھ ڈالا گیا ہے۔ تاجر برادری کا اس وقت ان قیمتوں کے اندر کاروبار کرنا مشکل ہے، کہ گھروں کے بل بھی ان کے زیادہ آ رہے ہیں، ساتھ ہی جہاں ان کا دکانوں کے بل 10 سے 15,000 روپے آتے تھے وہ اب لاکھوں روپوں میں آ رہے ہیں۔ تو اس کے خلاف جو آج احتجاج تھا وہ دھڑا بندی میں شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ پورے ہفتے جو ہے علامتی طور پہ 3 گھنٹے کے لیے اپنا کاروبار بند کریں گے، لیکن اب تک ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ اب 3 بجے جو ان کا احتجاج ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ پلے یارڈ لے کے شریک ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی اب 3 بجے تک واضح ہو جائے گی کہ کون کون سی مارکیٹیں جو ہیں جو واضح طور پر اس احتجاج کا حصہ بن۔ جی ایاز رانا، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں 2 گروہوں کا خونی کھیل، ڈیفنس میں مسلح افراد نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی، 5 افراد قتل اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے 12 افراد کو حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مارے گئے افراد آپس میں کزن ہیں اور تعلق بگٹی خاندان سے ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سلمان سلیم۔ ڈیفنس خیابان نشاط میں 2 گروہوں میں خونی تصادم، 3 گاڑیوں میں سوار افراد نے ایک دوسرے پہ اندھا دھند فائرنگ کی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دونوں گروہوں کی گولیاں برساتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فائرنگ سے 5 افراد قتل اور 2 زخمی ہوئے۔ مرنے والوں کی شناخت میر موسم بھگٹی، میر عیسیٰ بھگٹی، علی بھگٹی، فہد بھگٹی اور نصیب اللہ کے ناموں سے ہوئی۔ فائرنگ کے زد میں آ کر زخمی ہونے والوں میں میر حیدر علی بھگٹی اور قائم علی بھگٹی شامل ہیں۔ واقعے کے بعد 2 لاشوں کا پوسٹ مارٹم جناح ہسپتال جبکہ 3 کا سول ہسپتال میں کیا گیا۔ پولیس نے
جائے وقوع سے تمام شواہد اکٹھے کر لیے، جبکہ پولیس نے 12 افراد کو حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کیمرہ مین دانیال اور سجاد کے ساتھ سلمان سلیم، سٹی ون۔ اور آپ کو بتائیں، گزشتہ روز الٹنے والے آئل ٹینکر کو بلوچ پل سے ہٹا کر نیچے رکھ دیا گیا۔ ٹینکر سے تیل نکال دیا گیا تھا، تاہم اب بھی وہ سڑک کے کنارے پر پڑا ہوا ہے۔ ٹینکر الٹنے سے ایک شخص بھی جاں بحق ہوا تھا۔ آخر اس ٹینکر کو کب ہٹایا جائے گا، جانتے ہیں اکثر شیخ سے۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں بلوچ کالونی کے روڈ پہ، اور آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں یہ وہی آئل ٹینکر ہے۔ رات کے ٹائم بلوچ پل پہ الٹا تھا، اس کے بعد سے ٹریفک کی روانی اتنی متاثر ہوئی تھی، شہریوں کو اتنی مشکلات کا سامنا تھا۔ کل ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، شہری اتنے پریشان تھے کیونکہ شارع فیصل، FTC سارے روڈز بند تھے۔ ایک فیول جٹ منگوایا، اس کے بعد اس کا جتنا بھی آئل تھا اس فیول جٹ کے اندر ڈالا گیا تاکہ اس کو خالی کیا جائے اور اس کو بلوچ پل سے ہٹایا جائے۔ یہ بلوچ پل سے ہٹا تو دیا ہے، لیکن یہ یہاں کھڑا ہوا ہے۔ اس آئل ٹینکر کی وجہ سے کل ایک شہری کی بھی ہلاکت کا سامنا واقع آیا ہے۔ اس آئل ٹینکر کی وجہ سے کل کراچی شہر جو ہے ایک بہت بڑے سانحے سے بچ گیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ذرا سا بھی کچھ ہو جاتا ہے، کسی کی بھی کوئی بھی غلطی ہو جاتی تو ایک بہت بڑا سانحہ ہمیں دیکھنے کو ملتا، لیکن کراچی شہر ایک بہت بڑے سانحے سے بچ گیا ہے۔ اس کو ہٹا کے یہاں کھڑا تو کر دیا گیا ہے، لیکن اب اس کو یہاں سے کب ہٹایا جائے گا کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ جی، کراچی بلوچ کالونی فلائی اوور پر آئل ٹینکر الٹنے کا واقعہ، حادثے کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی۔ حادثہ ممکنہ طور پر تیز رفتاری کے باعث رونما ہوا۔ پل کی چڑھائی پر رفتار زیادہ ہونے کے باعث انجن ٹینکر سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ کراچی بلوچ کالونی فلائی اوور پر آئل ٹینکر الٹنے کا واقعہ، حادثے کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی۔ حادثہ ممکنہ طور پر تیز رفتاری کے باعث رونما ہوا۔ مزید جان لیتے ہیں معراج اختر سے۔ معراج، کیا تحقیقات سامنے آئیں؟ دیکھیے جی، ریسکیو 1112 نے اپنی ابتدائی رپورٹ تیار کی ہے، جس کے مطابق ان کو اطلاع ملی تھی رات میں، تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے اپنے تمام فائر فائٹرز کو اور ان کی ٹیمیں لے کر پہنچے، اور جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر پولیس بھی موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر بھی انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ 2 سے 3 گھنٹے بعد پولیس کی جانب سے یہاں پر کرین لائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق اس میں سب سے زیادہ جو قصور نظر آتا ہے وہ آئل ٹینکر کی جو ایسوسیشن ہے یا مالکان ہیں ان کی جانب سے نظر آتا ہے، کیونکہ بہت دیر بعد جا کر یہ پتہ چلا کہ اس ٹینکر میں آئل نہیں بلکہ جیٹ فیول موجود تھا۔ نہ تو اس ٹینکر کے اوپر کوئی اس کا مونوگرام لکھا گیا تھا کہ یہ کس قسم کا اس میں فیول موجود ہے، اور نہ ہی اس کی احتیاطی تدابیر جو کہ پوری دنیا میں آئل ٹینکرز پر جو ہے جج کی جاتی ہیں، جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو فالو نہیں کیا گیا، کوئی SOPs نہیں تھی۔ اس کے بعد جو جیٹ فیول کو دوسرے ٹینکر میں جو متاثرہ ٹینکر سے منتقل کرنے کا معاملہ تھا، اس میں بھی SOPs کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا۔ تو اس رپورٹ کے مطابق جو ہے اس میں پولیس کا دیر سے پہنچنا اور اس کے بعد پبلک کا جو ہے اس جگہ پر زیادہ جمع ہو جانا، ان سب چیزوں کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں دیر لگی، اور بمشکل تمام اس بیچارے کا جو اسد زدی جو اس میں انتقال ہوا ہے اس کی گاڑی میں سے اس کو کاٹ کر نکالا گیا۔ تو ریسکیو اداروں کو شدید مشکلات پیش آئیں، ضلع انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے، دوسرے نمبر پر پولیس کی وجہ سے، تیسرے نمبر پر جو ہے وہ باہر جمع ہو جانے والی پبلک کی وجہ سے، اور چوتھی بات جو انہوں نے اس میں واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ آئل ٹینکرز کے مالکان یا ایسوسیشن جن کا یہ کام بنتا تھا کہ وہ فیول کے بارے میں اس ٹینکر پر جو ہے وہ اس کو درج کرے کہ کس ٹائپ کا فیول ہے، وہ ان کی طرف سے نہیں کیا گیا تھا، اور یہ ان کی نااہلی تھی۔ اور دوسری نااہلی ان کی سامنے آئی کہ اگر ایسے فیول کے جو جب اس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں احتیاطی تدابیر کیا کی جاتی ہے وہ بھی درج نہیں کی گئی۔ بہرحال یہ ابتدائی رپورٹ تیار کر کے اعلیٰ حکام کو ارسال کر دی گئی ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے میڈیا کے لیے بھی جاری کر دی جائے گی۔ جی معراج اختر، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی ناتھا خان فلائی اوور پر پڑنے والے گڑھے کا مرمتی کام مکمل، گڑھے کو سوکھنے میں 3 دن لگے گے۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ اور ملیر جانے والے مسافر اس مقام پر گاڑیوں کی رفتار آہستہ رکھیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے خورشید رحمانی وہاں موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی میں اس وقت موجود ہوں ناتھا خان فلائی اوور پر، اور چند روز قبل جو ہے وہ یہاں پل پر جو ہے وہ گہرا گڑھا بن گیا تھا۔ اس مقام پر وہ گہرا گڑھا بنا تھا جس کی وجہ سے شہریوں کو ایئرپورٹ جانے کے لیے اور ملیر سے واپس صدر جانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب اس کا جو مرمتی کام ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ کیمرہ مین سجاد آپ کو دکھائیں گے کہ یہ اس کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔
2 سے 3 دن لگے ہیں اس کام کو مکمل کرنے میں. اب مزید 3 سے 4 دن اس کو لگیں گے. یہ اس کا پانی خشک ہوگا, پھر اس فلائی اوور کو جو ہے وہ مکمل طور پر کھول دیا جائے گا. دوسری جانب ٹریفک پولیس اہلکار بھی اس طرف موجود ہے جو ایئرپورٹ آنے والی گاڑیوں کو اس طرح اشارہ دے رہا ہے کہ وہ اس طرف ڈائیورٹ ہو جائیں. چند روز لگیں گے, تھوڑی سی دشواری شہریوں کو مزید آئے گی, اور شہریوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ جب وہ ناتا خان فلائی اوور کے اس مقام پر پہنچیں تو اپنی گاڑی کی رفتار جو ہے وہ آہستہ کر لیں تاکہ کسی حادثے کا سبب نہ بن سکے. 3 سے 4 دن مزید لگیں گے اس مقام کو خشک ہونے میں, پھر یہ فلائی اوور جو ہے یہاں سے مکمل طور پر جو ہے وہ شہریوں کے لیے کھول دیا جائے گا. اس وقت بھی ہم یہاں موجود ہیں اور میرے رقم میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 سے 4 دن لگیں گے اس کو فلائی اوور کو مکمل خشک ہونے میں. جی, سندھ حکومت نے 2 اسسٹنٹ کمشنرز کے تقرر و تبادلے کر دیے, جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آزاد نوڑیوں سے. آزاد, بتائیے گا کس کس کا تقرر و تبادلہ ہوا؟ جی بالکل, حکومت سندھ نے 2 اسسٹنٹ کمشنرز کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں, جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ہتف سیال کو جو ہے اسسٹنٹ کمشنر قاسم آباد جو ہے اسسٹنٹ کمشنر جو ہے سعید آباد متیاری ایسے جو ہے ان کا تبادلہ کر کے اسسٹنٹ کمشنر قاسم آباد حیدرآباد تعینات کر دیا گیا ہے, جبکہ اسسٹنٹ کمشنر گڑھی یاسر ضلع شکارپور اسد اللہ کا تبادلہ کر کے ان کو اسسٹنٹ کمشنر سعید آباد ضلع متیاری تعینات کر دیا گیا ہے. جی آزاد, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. سندھ حکومت نے 18 گریڈ کے 8 افسران کو 19 گریڈ میں ترقیاں دے کر ڈپٹی سیکرٹری سے ایڈیشنل سیکرٹری بنا دیا. چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی سربراہی میں صوبائی سلیکشن بورڈ 2 نے منظوری دے دی. اس پر بھی تفصیلات جانتے ہیں آزاد نوڑیوں سے. آزاد, بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, حکومت سندھ نے 18 گریڈ کے 8 افسران کو اگلے گریڈ میں ترقیاں یعنی 19 گریڈ میں ترقیاں دے دی ہیں, جس کی باضابطہ طور پر چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت سلیکشن بورڈ 2 کا اجلاس ہوا, جس میں منظوری دے دی گئی. اجلاس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو, چیئرمین ترقی و منصوبہ بورڈ, اس کے علاوہ سیکرٹری سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے شرکت کی. اجلاس میں 18 گریڈ کے افسران کو اگلے 19 گریڈ میں ترقیاں دینے پر غور کیا گیا, جس کے بعد سلیکشن بورڈ 2 نے جو باضابطہ طور پر 8 افسران کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دینے کی منظوری دی ہے. ترقیاں پانے والوں میں جو ہے سابق سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ اور سابق رجسٹرار سندھ کوآپریٹو سوسائٹی ضمیر احمد عباسی, سابق ڈپٹی سیکرٹری محکمہ خزانہ, وہ اس وقت محکمہ صحت میں ڈپٹی سیکرٹری کے عہدے پر براجمان ہیں, عامر ضیاء اسران. اس کے علاوہ ڈپٹی سیکرٹری سے ناصر جمال, ان کو بھی 19 گریڈ میں ترقیاں دے دی گئی ہیں. اس کے علاوہ سارا اور نثار لگائی جو اس وقت محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن میں ڈپٹی سیکرٹری کے عہدے پر براجمان ہیں. ان سمیت 8 افسران جو ان کو اگلے 19 گریڈ میں ترقیاں دے کر ایڈیشنل سیکرٹری کا عہدہ دے دیا گیا ہے. جی آزاد نوڑیوں, بہت شکریہ آپ کا. شاہراہ اورنگی سے متصل 5 نمبر پر قائم اربن کمیونٹی ڈیولپمنٹ کونسل کی اراضی پر ایک بار پھر قبضہ مافیا نے پنجے گاڑ لیے. راتوں رات متعدد دکانیں بھی تعمیر کر دی گئیں. اس پر بتا رہے ہیں رضوان احمد. جی بالکل, میں اورنگی ٹاؤن نمبر 5 سے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. اربن کمیونٹی ڈیولپمنٹ کونسل کی یہ اراضی ہے جہاں پہ مختلف فلاحی اور رفاہی کام ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ اراضی ہے جس پر قبضہ مافیا مسلسل نظریں گاڑے ہوئے ہے. تجاوزات یہاں پر قائم ہوئیں, شادی ہال بھی یہاں پر بنے, متعدد دکانیں بنی, پھر انتظامیہ حرکت میں آئی اور ان سب کو ریموو کیا گیا. لیکن چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہ ہونے کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر قبضہ مافیا نے یہاں پر پنجے گاڑنا شروع کر دیے ہیں, دکانیں بنا کر اور مختلف طریقوں سے اس کی اراضی پر جو ہے وہ قبضہ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے جو فلاحی اور رفاہی سرگرمیاں ہیں وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اس کمیونٹی کے ایک ذمہ دار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بڑے صاحب, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ بھائی بات یہ ہے کہ 2015 سے ہم نے اس ادارے کا چارج لیا ہے. یہ 1975 سے قائم ہے یہ ادارہ, اور اس میں ہم نے بہت کوشش کی, مختلف اداروں کو درخواستیں لگائیں کہ ہم کمرشل کام نہیں چاہتے. سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت یہ جگہ کو مسمار ہو گئی. پھر یہ کوشش کرنے کے بعد جب یہ مسمار ہو گئی, اس کے بعد پھر اب یہ 2024 میں ابھی پرسوں 23 تاریخ کو 7ویں مہینے کی ابھی کی 2-3 دن پہلے مطلب 4 دکانیں پیچھے قبضہ ہو گئی. مزید آپ سارا ریکارڈ دیکھ لیں, ہم نے KMC, DMC, میئر کراچی, کمشنر کراچی سب جگہ درخواستیں لگائی, لیکن آج تک ہمیں انصاف نہیں ملا. کل قبضہ مافیا اس قدر پاورفل ہو چکی ہے بعض اداروں میں موجود کرپٹ افسران کی ملی بھگت کے نتیجے میں کہ یہ ایک وسیع رقبے پر قائم
فلاحی مرکز جو ہے وہ قبضہ مافیا کے نرغے میں ہے اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً تجاوزات جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہیں. رفائی اور فلاحی پلاٹ پر جو ہے کمرشل سرگرمیوں کے سلسلے میں جو ہے دکانیں بنائی جاتی ہیں اور غیر قانونی انتظامیہ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چالان اور نقشے وغیرہ دکھا کر جو ہے وہ قبضہ کیا جا رہا ہے. فوری طور پر اداروں کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے. جی. بجلی گیس کے مسائل سے شہریوں کی زندگی کانٹوں بھری ہو گئی. دن میں کئی بار گیس کے بندش اور بجلی کی آنکھ مچولی جاری رہنے سے معمولات زندگی شدید متاثر. تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ. مسائل میں گھری اہلیان کراچی کی زندگی، کبھی گیس کی بندش تو کبھی بجلی کی آنکھ مچولی. رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک 8 گھنٹوں کی گیس کی بندش مکینوں کا امتحان لینے لگی. گیس معطلی اور پریشر میں کمی سے ناشتہ اور کھانا بنانا شہریوں کے لیے دشوار ہو گیا. گیس تو صبح سے ہوتی نہیں، ہم خود سلنڈر یوز کر رہے ہیں. اور دوسری بات رہی بجلی کی، بجلی 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بے ٹائم بھی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی میں بھی ہمیں سکون نہیں ہے. دوسری جانب بھاری بھرکم بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے باوجود لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا برا حال کر رکھا ہے. 20% بجلی بڑھ چکی ہے. اگر جیسے ہمارا 15,000 بل آتا تھا تو وہ 25,000 30,000 تک پہنچ چکا ہے. سیلری ہماری بڑھ نہیں رہی ہے، ہم خود پریشان ہوئے ہیں. 35,000 میں سیلری میں ہم کام کر رہے ہیں. اب گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ ترجمان کی الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی، جبکہ ترجمان سوئی سرڈن کے مطابق صارفین کی سہولت کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر لائن پیک کو بہتر بنایا جاتا ہے. کیمرامین واحد خان کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21. کراچی کینٹ اسٹیشن پلیٹ فارم نمبر 7 پر مسافروں کے لیے پنکھے میسر نہیں. انتظار کرتے مسافر کہتے ہیں یہاں پنکھوں کا ہونا ضروری ہے. گرمی میں انتظار کرنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے. مزید جانتے اپنی نمائندہ اقصیٰ شاہد سے. جی اقصیٰ. جی بالکل، میں اس وقت کراچی کینٹ اسٹیشن پر موجود ہوں. کراچی کینٹ اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 7 سے ہمیں یہ شکایت موصول ہوئی کہ یہاں پر جو ہے وہ پنکھے نہیں ہیں. لہٰذا اگر یہاں کی اس پلیٹ فارم کی بات کریں تو یہ تھوڑی کھلی جگہ پر ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ پنکھوں کا سسٹم لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ یہاں کے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر پنکھے لگائے جائیں، یہاں پر لائٹنگ کا سسٹم ہو. اور لائٹس ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لگی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر پنکھے بالکل موجود نہیں ہیں. اس وقت بھی میرے ساتھ یہاں پر انتظار کرتے ایک شہری موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں اور کتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. ہم آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں اور ہم لوگ راولپنڈی جا رہے ہیں. یہاں 7 نمبر اور 8 نمبر پلیٹ فارم کے اوپر پنکھے نہیں ہیں، بہت زیادہ گرمی ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کتنی سخت گرمی چل رہی ہے، بچوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ کھلی جگہ ہے تو پنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ ابھی دیکھ لیں پنکھوں کی ضرورت ہے، یعنی پسینہ کیسے بہہ رہا ہے، کتنی جگہ ہے. گرمی تو بہت زیادہ ہے. کھلی جگہ ہو یا جیسے بھی ہو، کبھی ہوا بند بھی ہوتی ہے تو پنکھوں کا ہونا بہت ضروری ہے. جی، پنکھوں کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہاں پر کھلی جگہ ہے، لیکن پھر بھی جو یہاں پر مسافر انتظار کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر پنکھوں کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے یہاں پر. لہٰذا انتظامیہ کو چاہیے کہ پلیٹ فارم نمبر 7 اور 8 پہ جو ہے وہ پنکھے لگائے جائیں تاکہ جو مسافر یہاں پر انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو سکے. جی. 2 بار صدر مملکت منتخب ہونے والے سیاسی مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کی آج 69ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. آصف علی زرداری کی زندگی کے نشیب و فراز پر عاجز جمالی کی یہ رپورٹ دیکھیے. آصف علی زرداری کی ولادت 26 جولائی 1955 کو کراچی میں ہوئی. ان کے والد حاکم علی زرداری نواب شاہ کے زمیندار اور سیاسی شخصیت تھے. آصف علی زرداری نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک اسکول کراچی سے حاصل کی، پھر کالج کی تعلیم پیٹارو کیڈٹ کالج جام شورو سے حاصل کی. آصف علی زرداری جوانی کے دنوں میں بھی پولو اور شطرنج کھیلنے کے دل دادا تھے. 1987 میں ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بنے. وہ ممبر قومی اسمبلی، وفاقی وزیر اور سینیٹر منتخب ہوئے. اسی دوران آصف علی زرداری نے کئی مرتبہ مختلف جیلوں میں طویل اسیری بھی گزاری. آصف علی زرداری نے مختلف ادوار میں جیلوں کی صحبتیں برداشت کی. اسیری کے دوران ان کی زبان کاٹنے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے تشدد کے واقعات بھی برداشت کیے. بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بن گئے اور 2008 سے 2013 تک صدر مملکت رہے. اسی دوران انہوں نے تاریخی کارنامے سر انجام دیے. 18ویں ترمیم کے ذریعے 1973 کی آئین کی اصل شکل میں بحالی اور صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا قرار دلوانے سمیت انہوں نے ملک میں سیاسی مفاہمت کی نئی تاریخیں رقم کی. آصف علی زرداری نے سیاسی مفاہمت اور بہترین حکمت عملی سے سابق صدر پرویز مشرف کو ایوان صدر خالی کرنے پر مجبور کیا. آصف علی زرداری پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے صدر ہیں. سیاسی حکمت عملی کے تحت انہوں نے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرایا اور 8 فروری 2024 کے عام انتخابات کے بعد
दूसरी बार मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हुए। सी पैक आसिफ अली जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड है। आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह याद होगा जब वो चीन के दौरे करते थे तो टेलीविज़न शोज़ होते थे और उनका मजाक उड़ाया जाता था। कितना बड़ा उनका सियासी मुखालिफ है, उसने उनके ख़िलाफ़ कितनी भी बात की है, चाहे उनको जेल की तकलीफ़ उठानी पड़ी है, लेकिन वो उसको भी माफ़ करते हैं इस मुल्क की खातिर। अगर वो 18वीं तरमीम ना करते तो फिर सूबाई खुद मुख्तारी ना मिलती। आज सूबे आज़ाद हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आज 69वीं सालगिरह मनाई जा रही है। और पीपल्स पार्टी की जानिब से इनकी सालगिरह को प्रेसिडेंट डे ऑफ पाकिस्तान के तौर पर मनाया जा रहा है। आजिज जमाली, सिटी 21। साहिली बस्तियों के निगहबान इकोसिस्टम की बका के ज़ामिन। दुनिया को समंदरी तूफ़ान और सैलाब की तबाहकारियों से बचाने वाले तिमर के जंगलात का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस पर रिपोर्ट देखते हैं आयमा खान की। समंदर में हमारे मुहाफिज मैंग्रोव्स आज किन हालात का शिकार हैं, आइए एक नज़र मैंग्रोव्स पे चल के डालते हैं। समंदरी ज़लज़लों, ज़मीनी कटाव, बिफरती लहरों और खौफनाक समंदरी तूफ़ान से बचाने समेत आबी हयात के मुहाफिज तिमर के जंगलात को खतरात लाहक हो गए। तिमर के जंगलात साहिली इलाकों को कुदरती आफात से बचाने के लिए कुदरती दीवार की हैसियत रखते हैं। साहिली पट्टी पर मौजूद मैंग्रोव्स समंदरी तूफान के साहिल से टकराने की सूरत में न सिर्फ इसकी शिद्दत में कमी करते हैं बल्कि सुनामी जैसे बड़े खतरात के आगे भी हिफाजती दीवार का काम करते हैं। हम मैंग्रोव के जंगलात के बीचों बीच आ चुके हैं और मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंग्रोव के दरख्त हैं और ये दरख्त जो हैं वो खामोश मुहाफिज हैं, सिपाहियों की तरह काम करते हैं। समंदर के बीचों बीच खामोश सिपाही भी कहलाते हैं, लेकिन जो है वो इनकी कटाई काफ़ी कसरत से जारी है और अगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई तो ये लम्हा फिक्रिया है कि कराची को बचाने वाली ये ढाल जो है वो आने वाले वक्तों में ख़त्म भी हो जाएगी। आज दुनिया भर में तिमर के जंगलात के बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद इन कीमती जंगलात की अहमियत और इनके तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करना है। तर्जुमान कोस्टल मीडिया कमाल शाह का कहना है कि किसी वक्त में इब्राहिम हैदरी समेत सिंध की साहिली पट्टी मैंग्रोव से भरी होती थी, लेकिन अब इसकी कटाई बहुत तेज़ी से जारी है। मैंग्रोव जो है लाख एक्टर्स के से भी ज़्यादा थे, तो इसको जो है दो किस्म की माफिया है, एक है लैंड माफिया, दूसरी है मैंग्रोव माफिया और तीसरी है सरकारी माफिया जिसको हम DHA कह सकते हैं, पोर्ट कासम कह सकते हैं, KPT कह सकते हैं। तो उनकी अपनी मफाद की खातिर जो उनको ज़मीन चाहिए, उनको आगे प्रोजेक्ट लगाने होते हैं, तो वो दिन रात मैंग्रोव को काट के जिन्होंने जो ना अभी लाख एक्टर्स के बजाय ये 40,000 एक्टर्स पे रह चुका है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि तिमर के जंगल की कटाई के बाइस कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में सैलाब और तूफ़ान और सुनामी जैसे खतरात लाहक हैं, जिसके लिए हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को किरदार अदा करना होगा। मैंग्रोव्स के हरे भरे जंगलात की तरफ अगर तवज्जो नहीं दी गई तो ये भी एक दिन माजी का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ आयमा खान, सिटी 21। जामिया कराची में वर्ल्ड मैंग्रोव्स डे की मुनासिबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी कहते हैं कि मैंग्रोव्स की देखभाल में सिंध दीगर सूबों से आगे है। इस पर तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। आज बिल्कुल देखें, वर्ल्ड मैंग्रोव डे के मुनासिबत से जामिया कराची में आज एक सेमिनार मुनक्किद किया गया है, जिसमें वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने खुसूसी शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आज के सेमिनार के हवाले से? जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैंग्रोव बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान में जो अब हम हालात देख रहे हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, फ्लड, फूड सिक्योरिटी, ये सारे इश्यूज़ पाकिस्तान में आपको नज़र आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो कोस्टल लाइन है वो बहुत अहम है। जितनी हम मैंग्रोव को पैदा करेंगे, हम जो फ्लड है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इकोसिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। सिंध इज़ टेकिंग अ लीड। अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान के ऊपर इतना काम नहीं हो रहा है एंड आई अप्रिशिएट द सिंध गवर्नमेंट बिकॉज उन्होंने 3 साल तक वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड के अंदर अपना अचीवमेंट की है। एंड आई थिंक द वे द एफर्ट्स आर देयर, होपफुली कुछ अरसे के अंदर हम इस वक्त तकरीबन हमारी जो मैंग्रोव है कोस्टल लाइन के ऊपर 40% है
जो सिंध गवर्नमेंट से जो तशरीफ़ लेकर आए हैं उनका प्लान है कि विद 3 years जो मैंग्रोव की जो होगी वो तकरीबन 80% तक पहुंच जाएंगे. तो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट. बहुत शुक्रिया. वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और जैसे उनका कहना था कि मैंग्रोव के हवाले से यकीनन सिंध जो है बहुत काम कर रहा है और यकीनन इसको जो है मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है. जी.